بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا الی یوم الدین اما بعد. جیسا کہ آج کے درس کا عنوان ہے جو کہ ایک خطبہ جمعہ ہے مفتی اعظم سعودی عرب عبدالعزیز آل شیخ حفظہ اللہ کا، الحث علی الطہارہ، اسلام میں طہارت پاکیزگی کی ترغیب، اس کی اہمیت اور اس کے فوائد کا ذکر ہے اس خطبے میں. تو خطبہ مسنونہ کے بعد شیخ فرماتے ہیں: اے اللہ کے بندو، یقیناً اسلام نے صفائی ستھرائی، پاکیزگی، طہارت کا بہت اہتمام کیا ہے. چنانچہ وہ اہتمام کرتا ہے دلوں کی طہارت کا، ساتھ ہی بدن کی طہارت کا بھی، اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ اپنے لباس اور اپنے دل کو پاک رکھیں. اللہ تعالیٰ کا حکم: یا ایھا المدثر، اے کمبل چادر اوڑھنے والے، قم فانذر، اٹھو اور ڈراؤ، وربک فکبر، اور اپنے رب کی بڑائی بیان کرو، وثیابک فطہر، اپنے کپڑوں کو پاک رکھو، والرجز فہجر، اور جو گندگی پلیدگی ہے اسے چھوڑ دو، اس سے دور رہو. تو یہاں دل کی تطہیر، پاکیزگی کا حکم دیا گیا ہے آپ کو کہ اسے پاک رکھا جائے، شرک سے کم ہو یا زیادہ. اور اسلام ایک پاکیزگی اور صفائی پر مبنی دین ہے. صفائی ستھرائی، تہذیب اور پاکیزگی. چنانچہ اسلام حکم دیتا ہے دلوں کی پاکیزگی کا اور بدن کی پاکیزگی کا، ساتھ ہی اخلاق اور سلوک کی تہذیب اور انہیں اچھا رکھنے کا. اور ایک مسلمان کو یہ رہنمائی دیتا ہے کہ وہ اپنی ظاہری شکل و صورت کو بھی، اپنے کپڑوں کو، بدن کو، اپنے خلیے کو پاک و صاف رکھے، اچھا رکھے. جیسا کہ حدیث میں ہے کہ ان اللہ اذا انعم علی عبد حب ان یرى اثر نعمہ علیہ، بے شک اللہ تعالی اپنے کسی بندے پر جب کوئی نعمت کرتا ہے، انعام، تو چاہتا ہے اس کا اثر اپنی اس نعمت کا اس پر دیکھے، وہ اسے ظاہر کریں. چنانچہ شریعت اسلامیہ طہارت کے خصوصی اہتمام کو لے کر آئی ہیں، چاہے وہ جو ہے واش روم میں ہو، کپڑوں میں ہو، انسان کے بدن میں، مسجد میں ہو، راستوں پہ ہو، یہاں تک کہ عام مفاد عامہ کی جو جگہیں ہیں، عام عوام کی، وہاں پر بھی اس کا خصوصی اہتمام کیا جائے. جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور دیکھا ایک شخص کو متفرقا شعرہ، اس کے بال بکھرے ہوئے تھے ایک شخص کے. تو فرمایا: اما یجد ھذا ما یسکن بہ شعرہ، اس کے پاس کچھ ایسا نہیں ہے جس سے اپنے بالوں کو بنا سنوار لے، سیٹ کر لے. اور ایک شخص کو دیکھا کہ اس کے کپڑے گندے تھے، تو اسے بھی کہا کہ اما یجد ھذا ما یغسل بہ ثوبہ، اس کے پاس ایسا کچھ نہیں جس سے اپنے کپڑوں کو صاف ستھرا کر سکیں. اور اللہ جل وعلا نے اپنے انبیاء ابراہیم و اسماعیل علیہم السلام کو اپنے بیت عتیق یعنی بیت اللہ کی تطہیر، پاکیزگی، اسے پاک رکھنے کا حکم دیا. چنانچہ فرمایا سورۃ البقرہ میں: ان طہر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود، کہ تم دونوں پاک رکھو میرے اس گھر کو طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے.
اے مسلمانوں، مسجد کو پاک صاف رکھنے کا اہتمام کرنا شریعت میں جانا پہچانا اور معروف ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البصاق بالمسجد خطیئۃ وکفارتها دفنها، مسجد میں تھوکنا بلغم پھینکنا یہ ایک بڑی غلطی ہے، اور اس کا کفارہ اسے دفن کر دینا ہے، اس پر مٹی ڈال دینا ہے۔ اور جب ایک اعرابی مسجد میں آیا اور اس نے ایک مسجد کے کنارے پر پیشاب کرنا شروع کر دیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بلایا اور یہ تعلیم دی کہ ان هذه المساجد لم تبن لهذا القذر، یہ مساجد ان گندگی پلیتیوں کے لیے نہیں بنی، انما بنیت لذکر اللہ وتلاوت القرآن والصلاۃ، بلکہ یہ تو اللہ تعالیٰ کے ذکر، تلاوت قرآن اور نماز کے لیے قائم کی گئی ہیں۔ اے مسلمانوں، اسلام ماحول کی پاکیزگی کا بھی اہتمام کرتا ہے، یعنی ماحول کی آلودگی سے بھی منع فرماتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ کوئی شخص ایک کھڑے پانی میں پیشاب کرے، یعنی جو بہتا ہوا پانی نہیں ہے، جاری پانی نہیں ہے۔ فرمایا لا یبولن احدکم فی الماء الدائم الذی لا یجری ثم یغتسل فیہ، تم میں سے کوئی بھی ہرگز بھی کھڑے پانی میں پیشاب نہ کرے کہ پھر اس میں ہی غسل کرنا شروع کر دے۔ چاچا اس سے منع فرمایا ہے کہ کھڑے پانی میں جنابت کی حالت میں کوئی غسل کریں۔ یہ تمام باتیں ماحول کی حفاظت کے لیے ہیں، اس کی سلامتی کے لیے، اور اسے ایسی چیزوں سے پاک صاف رکھنے کے لیے جو گندگی پھیلانے کا سبب بنے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ جو لوگوں کے راستوں میں اور جو چھاؤں اور سائے کی جگہ ہوتی ہیں وہاں پر انسان جو ہے قضاء حاجت کریں۔ فرمایا اتقوا اللاعنین، دو ایسی چیزوں سے بچو جن پر لعنت کی گئی ہیں۔ کہا دو قابل ملامت اور لعنت چیزیں کون سی ہے اللہ کے رسول؟ فرمایا الذی یتخلی فی طریق الناس او ظلہم، کہ جو لوگوں کے راستوں میں قضاء حاجت کرتا ہے یا ان کے سائے اور چھاؤں کی جگہوں پر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے راستوں کی صفائی ستھرائی کا اور اس کے اہتمام کا بھی حکم دیا ہے۔ چنانچہ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے الایمان بضع سبعون شعبہ، ایمان کے 70 سے اوپر کچھ شاخیں ہیں، اعلیٰ قول لا الہ الا اللہ، سب سے اعلیٰ شاخ یا درجہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ کہنا، وادناها اماطۃ الاذى عن الطریق، اور ادنا ترین راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا، اسے زائل کر دینا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خبر دی کہ ان رجلا وجد غصن شوک فی الطریق فاخرہ فشکر اللہ له فغفر له، کہ ایک شخص نے چلتے چلتے ایک کانٹے دار شاخ کو لوگوں کی راہ سے ہٹا دیا، دیکھا جب اس نے پایا تو ہٹا دیا کسی کو تکلیف نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی قدردانی کی اور اسے بخش دیا۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رأیت فی مساوی امتی النخاءۃ فی المسجد لا تدفن، میں نے اپنی امت کے جو گناہ اور برائیاں دیکھی ان میں سے یہ تک موجود تھا کہ مسجد میں کسی نے تھوکا، کوئی بلغم پھینکا جسے دفن نہیں کیا گیا۔ تو اے مسلمانوں، ان چیزوں کی صفائی ستھرائی کے ساتھ ہمیں اپنے گھر آنگن صحن کی صفائی کا بھی حکم دیا گیا ہے۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ طیب یحب الطیب، اللہ تعالیٰ خود پاک ہے اور پاک چیز کو پسند فرماتا ہے۔ کریم یحب الکرم، کریم ہے اور کرم کو پسند فرماتا ہے، کرم و فضل کو۔ جواد یحب الجود، سخی ہے اور سخاوت کو پسند فرماتا ہے۔ فنظفوا افنیتکم، اپنے جو آنگن صحن ہیں ان کو صاف ستھرا رکھا کرو۔ اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو ترغیب دینے کے لیے کہ وہ اپنا جو ہے اپنے کو بنا کے رکھیں، اور یعنی انسان اپنے کو خوبصورت بنانے کی کوشش کرے، اچھے حلیے میں رہے بقدر استطاعت۔
جو جائز بناؤ سنگارے وہ کرے انسان اپنے لیے، اچھے طریقے سے رکھے، اچھے حلیے میں رہیں۔ چنانچہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لا يدخل الجنت من كان في قلبه مثقال ذرة من کبر، جنت میں وہ داخل نہیں ہو سکتا جس کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر ہے۔ قال رجل یا رسول اللہ الرجل يحب ان يكون نعله حسنا وثوبه حسنا، ایک شخص نے عرض کی اے اللہ کے رسول، ہم میں سے ایک شخص چاہتا ہے کہ اس کے جوتے اچھے ہوں، خوبصورت ہوں، اس کے کپڑے بھی اچھے ہوں، خوبصورت ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ تو تکبر نہیں ہے، بلکہ ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ تعالیٰ خود بھی خوبصورت ہے اور خوبصورتی اور جمال کو پسند فرماتا ہے۔ الکبر بطر الحق وغمط الناس، تکبر تو یہ ہے کہ حق کو جھٹلایا جائے، اس سے تکبر کیا جائے، نہ مانا جائے اور لوگوں کو حقیر سمجھا جائے۔ اے مسلمانوں، ہم ساتھ میں یہ بھی پاتے ہیں دین اسلام میں کہ وہ عبادت میں بھی طہارت کا خصوصی اہتمام کرتا ہے۔ تو سب سے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود ہمیں طہارت پاکیزگی کی جانب رہنمائی فرمائی ہے، مختلف قسم کے احداث جس سے انسان جن میں مبتلا ہوتا ہے، اور خبائث یعنی انسان جو ہے قضاء حاجت اور مختلف چیزیں جن سے وضو ٹوٹتا ہے ان سے پاکی حاصل کرنے کے احکام دیے گئے ہیں۔ چنانچہ اللہ جل وعلا کا فرمان سورۃ الانفال میں وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور اس نے تم پر آسمان سے پانی نازل کیا، لِيُطَهِّرَكُم بِهِ، تاکہ اس کے ذریعے سے تمہیں پاک کرے، وَيُذْهِبَ عَنكُم رِجْزَ الشَّيْطَانِ، اور تم سے شیطان کی گندگی پلیدگی کو دور کر دے۔ اسی طریقے سے طہارت پاکیزگی کا خصوصی اہتمام کرنے کا حکم دیا گیا، اور اس کے برعکس جو اس میں سستی کرتے ہیں اور صفائی پسند نہیں ہیں انہیں وعید بھی سنائی گئی، جیسا کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی حدیث کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مر بقبرین، دو قبروں کے پاس سے گزرے، فقال، آپ نے فرمایا انہما لیعذبان وما یعذبان فی کبیر، ان دونوں کو یقیناً عذاب دیا جا رہا ہے، اور جس چیز کی وجہ سے عذاب دیا جا رہا ہے وہ کوئی بڑی نہیں تھی، یعنی ان سے بچنا اتنا مشکل نہیں تھا۔ اما احدہما فکان لا یستنزہ من البول، تو ہم اس حدیث پر تھے کہ ان میں سے ایک پیشاب کے قطروں سے نہیں بچ، جو دوسرا تھا فاما الآخر، جو دوسرا تھا فکان یمشی بالنمیمہ، وہ چغل خور تھا، چغلی کرتا پھرتا تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فاخذ النبی جریدۃ رطبۃ، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تر شاخ لی، فشقها نصفین، اسے دو حصوں میں چیر دیا، فغرسها علی قبر واحد، تو ان میں سے ہر ایک کی قبر پر ایک ایک حصہ گاڑ دیا، اور کہا لعلہ یخفف عنہما ما لم یئبسا، کہ امید ہے کہ جب تک یہ خشک نہ ہو ان پر کچھ تخفیف کی جائے۔ تو اے مسلمانوں، عبادت میں طہارت حاصل کرنے کے بہت سے عظیم فوائد ہیں۔ پہلا یہ کہ بے شک اللہ جل وعلا نے طہارت کو مفتاح للصلاۃ، نماز کی کنجی قرار دیا، اس کی چابی قرار دیا، اسی کے ذریعے سے اس میں داخل ہوا جاتا ہے۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مفتاح الصلاۃ الطہور وتحریمها التکبیر وتحلیلها التسلیم، نماز کی کنجی طہارت ہے، وضو ہے، اور اس کی تحریم یعنی جب نماز میں داخل ہوتا ہے وہ تکبیر تحریمہ ہے، اور اس کی تحلیل، اس نماز سے نکلنے کا طریقہ التسلیم ہے، سلام پھیرنا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جو طہارت ہے وہ نماز کی صحت کی شرط ہے، یعنی آپ کی نماز صحیح تب ہوگی جب آپ نے طہارت حاصل کی ہو، وضو کیا ہو۔ فرمایا لا يقبل اللہ صلاة احدکم اذا احدث حتى يتوضا، اللہ تعالیٰ تم میں سے کسی کی نماز قبول نہیں کرتا اگر وہ حدث میں مبتلا ہو، اس کا یعنی وضو ٹوٹ جائے، جب تک وہ واپس وضو نہ کرے۔ اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لا يقبل اللہ
صدقۃ من غلول ولا صلاۃ بلا طہور، کہ اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا صدقہ جس میں جو ہے خیانت کی گئی ہو انسان کی طرف سے، یعنی حرام مال سے اللہ سبحانہ تعالیٰ صدقہ قبول نہیں کرتا، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ بغیر طہارت کے نماز قبول کرتا ہے۔ چنانچہ اس طہارت کے بہت سے فائدے ذکر کیے گئے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے جو انسان کو حاصل ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل ہوتی ہے۔ سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، بے شک اللہ تعالیٰ بہت توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ بہت پاک رہنے والوں سے محبت کرتا ہے، اور ان میں سے یہ ہیں کہ ان کے اس طہارت کے ذریعے اللہ کی نعمت کا اتمام ہوتا ہے۔ سورۃ المائدہ میں فرمایا ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج، اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ دین میں تم پر کچھ تنگی ڈالیں، مشقت میں پڑو، ولیکن یرید لیطہرکم، لیکن چاہتا ہے کہ تمہیں پاک کرے، ولیتم نعمتہ علیکم، اور یہ کہ اپنی نعمت تم پر تمام کرے، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار بنو۔ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی کہ ان الوضوء من علامت الایمان، کہ وضو جو ہے ایمان کی علامت میں سے ہیں، اور جو اس کی پابندی کرتا ہے، حفاظت کرتا ہے، وہ سچے ایمان کی علامت میں سے ہیں۔ چنانچہ فرمایا لا یحافظ علی الوضوء الا مؤمن، وضو کی حفاظت اور محافظت نہیں کرتا مگر مومن ہی۔ ایک مومن جو نماز کی بہت قدر کرتا ہے وہ وضو کی بھی حفاظت کرتا ہے۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی خبر دی کہ اسلام میں وضو کی کیا قدر و منزلت ہے۔ چنانچہ فرمایا الطہور شطر الایمان، پاکیزگی طہارت جو ہے وہ نصف ایمان ہے۔ اور یہ خبر دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وضو کے کتنے اچھے پاکیزہ اثرات ہوتے ہیں کہ اس سے گناہ اور غلطیاں مٹ جاتی ہیں، معاف ہوتی ہیں۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اذا توضأ العبد المؤمن فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء او مع آخر قطر الماء، جب کوئی مومن بندہ وضو کرتا ہے پھر وہ اپنے چہرے کو دھوتا ہے تو اس کے چہرے سے تمام گناہ دھل جاتے ہیں جن کی جانب اس نے اپنی دونوں آنکھوں سے دیکھا ہوتا ہے، اس پانی کے ساتھ یا پانی کے آخری قطرے کے ساتھ۔ وَإِذَا غَسَلَ يَدَيْهِ خَرَجَ مِنْ يَدَيْهِ كُلُّ خَطِيئَةٍ وَتَشَطْحَ يَدَاهُ مَعَ الْمَاءِ أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ، اور جب وہ اپنے ہاتھوں کو دھوتا ہے تو تمام گناہ دھل جاتے ہیں جنہیں اپنے دو ہاتھوں سے اس نے پکڑا ہو، اس کے ذریعے کیا ہو، اس پانی کے ساتھ یا اس کے آخری قطرے کے ساتھ۔ فَإِذَا غَسَلَ رِجْلَيْهِ خَرَجَ مِنْ رِجْلَيْهِ كُلُّ خَطِيئَةٍ وَشَطْحَ رِجْلَاهُ مَعَ الْمَاءِ أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ، اور جب وہ اپنے پیروں کو دھوتا ہے تو تمام گناہ دھل جاتے ہیں جن کی طرف وہ اپنے دو پیروں سے گیا ہو اس پانی کے ساتھ یا اس کے آخری قطرے کے ساتھ، حَتَّى يَخْرُجَ نَقِيًّا مِنَ الذُّنُوبِ، یہاں تک کہ وضو کر کے وہ گناہوں سے پاک صاف نکلتا ہے۔ اور فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ما من مسلم تحضره صلاة مکتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم تؤت كبيرة، کہ کوئی بھی مسلمان ایسا نہیں کہ جب فرض نماز کا وقت آتا ہے تو وہ اچھے طریقے سے وضو کرتا ہے اور نماز میں پورے خضوع کے ساتھ پڑھتا ہے، اچھے طریقے سے رکوع کرتا ہے، مگر یہ کہ وہ اس کا کفارہ بن جاتا ہے جو کچھ اس سے پہلے اس نے گناہ کیے ہیں، اگر وہ کبیرہ گناہوں سے بچا ہو۔ اور فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اذا توضأ المسلم خرجت الخطايا من جسده حتى تخرج من انامل يديه، کہ جب مسلمان وضو کرتا ہے تو اس سے گناہ غلطیاں دھل کر نکل جاتے ہیں اس کے جسم سے، یہاں تک کہ اس کے ہاتھوں کی انگلیوں سے پوروں سے اس سے بھی نکل آتی ہیں۔ تو اے مسلمان، لازم ہے کہ اس وضو کو کرتے ہوئے اس کے آداب بجا لائے جائیں، اور اللہ تعالیٰ نے
اور اس کے آداب میں سے یہ ہیں کہ جب وضو کا ارادہ کریں تو اللہ تعالیٰ کا نام ذکر کرے، یعنی بسم اللہ پڑھے، اللہ کے نام سے شروع کریں، اور اس کی نیت سچی صادق ہو، پوری طریقے سے حاضر ہو وضو کرتے ہوئے، کہ اس وضو کے ذریعے وہ اللہ تعالیٰ کی ایک عبادت بجا لا رہا ہے، اس کے حکم کی تعمیل کر رہا ہے، اس کی اطاعت کر رہا ہے، اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر رہا ہے، اور اللہ کی شکر گزاری کر رہا ہے کہ اس نے اسے یہ عظیم نعمت عطا کی ہے اور یہ ایک بہت بڑا اور عظیم فضل اس پر فرمایا ہے۔ اور یہ کہ وضو کو اچھے طریقے سے کیا جائے جیسا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث لقیط ابن صبیر کی جو حدیث ہے اس میں فرمایا، اسبغ الوضوء، وضو کو اچھے طریقے سے کرو، وخلل بین الاصابع، انگلیوں کے درمیان خلال کرو، وبالغ فی استنشاق الا ان تکون صائما، اور جب ناک میں پانی چڑھاؤ تو مبالغہ کرو، الا یہ کہ تم روزے سے ہو۔ جب انسان پانی چڑھاتا ہے ناک یا منہ میں، اس میں جو ہے ناک میں پانی چڑھانے میں مبالغہ کرے، الا یہ کہ روزے سے کوئی ہو۔ اور فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا ایک شخص کو کہ اس کے پاؤں کی ایڑیاں جو ہیں کچھ خشک حصہ اس پہ رہ گیا تھا، تو آپ نے یہ ندا دی، یعنی پکار کر آپ نے بتایا سب کو، ویل للعقاب من النار، ویل للعقاب من النار، ویل للعقاب من النار، 3 مرتبہ ان ایڑیوں کے لیے ویل ہے، آگ کی وعید ہے ان کے لیے، 3 مرتبہ فرمایا ہے، یعنی جو خشک رہ جاتی ہیں وضو کرتے ہوئے، صحیح طور پہ نہیں کیا گیا ہوتا۔ اور یہ بھی خبر دی کہ اسباغ الوضو، اچھے طریقے سے جو وضو کرنا ہے اس کی کیا فضیلت ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو صحیح طور پر آپ سے ثابت ہے، الا اخبرکم بما یرفع اللہ بہ الدرجات ویحط بہ الخطایا، کیا میں تمہیں اس بات کی خبر نہ دوں جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ درجات کی بلندی عطا کرتا ہے اور اس کے ذریعے سے گناہوں کو مٹاتا ہے۔ قالوا بلا یا رسول اللہ، کہا کیوں نہیں اللہ کے رسول، ضرور۔ فرمایا اسباغ الوضوء علی المکارہ، نہ چاہتے ہوئے نہ پسندیدہ حالت میں بھی وضو کو اچھے طریقے سے کرنا، جیسے ٹھنڈا پانی ہوتا ہے وغیرہ۔ وکثرۃ الخطى الی المساجد، باکثرت قدم چل کر مسجد کی جانب جانا۔ انتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ، ایک نماز سے لے کے دوسری نماز کے منتظر رہنا۔ فذالکم الرباط، فذالکم الرباط، یہی تو الرباط ہے۔ جس طرح جہاد پہ لگام بدے گھوڑے باندھ کے چوکس کھڑے ہوتے ہیں، پہرے پہ چوکی کرتے ہیں، ان کی کیا فضائل ہیں، اور یہ بھی انہی کے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مشابہت دی ہے۔ تو ایک مسلمان کو چاہیے کہ اچھی طرح سے وضو کیا کریں، لیکن یہ جو اچھی طرح سے وضو کرنا ہے اس میں اسراف نہ کرے جو حد سے زیادہ بڑھا ہوا ہوتا ہے، کیونکہ اچھی طرح سے وضو کرنے کا مطلب ہے اس کی جو تکمیل ہے اس طریقے سے کرے بس، یعنی جو اعضاء ہیں جسم کے ان کو دھوئے، اگرچہ اپنے اعضاء کو ایک مرتبہ ہی کیوں نہ دھوئے، کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا بھی وضو کیا کہ تمام اعضاء کو ایک ایک مرتبہ دھویا، اپنے چہرے کو، اپنے ہاتھوں کو، اپنے پیر کو ایک ایک مرتبہ دھویا، اور ایسا بھی وضو کیا جس میں مرتين، 2 مرتبہ دھویا، اور اس کے علاوہ آپ کرتے تھے تو 3 مرتبہ دھوتے تھے۔ اور اس کی وضاحت امیر المومنین عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے فرمائی کہ انہوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو کر کے دکھایا، یعنی وضو نبوی کر کے دکھایا، جیسا کہ عمران مولا عثمان سے روایت ہے رضی اللہ عنہ، فرماتے ہیں کہ دعا عثمان بوضو، عثمان رضی اللہ عنہ نے وہ برتن منگایا جس میں وضو کرتے ہیں، فافرغ علی یدیہ فغسلہما 3، اس میں سے لے کر پانی اپنے ہاتھوں کی ہتھیلیوں پہ ڈالا اور انہیں 3 مرتبہ دھویا، ثم ادخل یدہ الوضوء فتمضمض واستنشق واستنثر، پھر اپنا ہاتھ اس میں ڈالا اور پانی نکال کر کلی بھی کی، ناک میں پانی چڑھا کے اسے جھاڑا بھی، ثم غسل وجهه 3، پھر اپنے چہرے کو 3 مرتبہ دھویا، ثم غسل کلتا یدیہ 3، پھر دونوں ہاتھوں کو 3 مرتبہ دھویا یعنی کوہنیوں تک، ثم مسح برأسہ، پھر اپنے سر کا مسح کیا، ثم غسل کلتا رجلیہ،
پھر اپنے دونوں پاؤں کو دھویا، یعنی سر کے مسے میں، کان میں جس طریقے سے اس کی صفت آئی ہے وضو کی وہ اس طریقے سے کیا گیا، جس کی تفصیل آپ ہماری ویب سائٹ پر بھی دیکھ سکتے ہیں مختلف مقالات میں اور آڈیوز میں۔ الی الکعبین، اپنے پیروں کو ایڑیوں تک دھویا 3 مرتبہ۔ ثم قال، پھر فرمایا سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، من توضأ نحو وضوء هذا، جس نے میرے اس وضو کے جیسا وضو کیا، ثم صلى رکعتین، پھر 2 رکعتیں پڑھی، لا يحدث فيهما نفسه، ادھر ادھر توجہ نہیں کی اپنے آپ سے باتیں اور سوچنا نہیں کیا اس نے اس میں، یعنی پوری توجہ سے پڑھی، الا غفر اللہ له ما تقدم من ذنبه، الا یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کے پہلے کے گناہ بخش دیتا ہے۔ تو اے مسلمان، وضو میں اسراف کرنا منکرات میں سے ہیں، یہ صحیح بات نہیں ہے۔ یہاں جو وضو ہیں، جو اعضاء ہیں جنہیں دھونا چاہیے، اس کو جس کی جو حد مقرر ہے اس سے زیادہ دھویا جائے، 3 بار سے بھی زیادہ دھویا جائے، یہ اس قسم کے وساوس ہیں، وسوسے، جس میں بہت سارے لوگ مرد ہوں یا خواتین مبتلا ہیں وضو کے تعلق سے، اور یہ بہت جو ہے خطرناک معاملہ ہے، صحیح بات نہیں، اور اس سے بچیں۔ بعض عورتیں تو وضو خانے میں گھنٹے سے بھی زیادہ گزار دیتی ہیں، یہاں اپنا وضو بار بار کرتی رہتی ہیں، بار بار تکرار کے ساتھ، یہ ساری شریعت کی مخالفت ہے، بلکہ جو شریعت میں وارد ہے اسی پہ اقتصار کیا جائے اور اسی سے راضی ہوا جائے، یہی مطلوبہ بات ہے، یہی امر مطلوب ہے، کیونکہ وضو میں بھی حد سے گزرنا ہوتا ہے، اس میں بھی زیادتی ہوتی ہے کہ اعضاء کو کثرت سے دھویا جائے اور اس کی جو مدت ہے وہ طویل ہو جائے، دیر تک کرتے رہا جائے وضو کو، یہ شریعت کی مخالفت ہے۔ سعد بن ابی وقاص نے اپنے بیٹوں میں سے ایک کو سنا یہ کہتے ہوئے، اللہم انی اسألک القصر الابیض عن یمین الجنہ، اے اللہ میں تجھ سے ایک سفید محل یعنی کی دعا کرتا ہوں کہ مجھے ایک سفید محل دے جنت کے داہنی طرف۔ تو آپ نے فرمایا یا بنی، اے میرے بیٹے، اذا سألت اللہ الجنہ، جب تم نے اللہ سے جنت طلب کر لی، نلت کل خیر، تو ہر خیر مل گئی ہے، اتنی تفصیل اور باریک بینی کی ضرورت نہیں ہے، یعنی یہ خامخواہ کا تکلف ہے دعا میں۔ اور پھر فرمایا کہ میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کی نشانی میں سے ہیں، یاتی فی آخر الزمان اقوام، آخر دور میں ایسی قوم آئے گی، ایسے لوگ آئیں گے، یعتدون فی الوضوء والدعاء، جو وضو میں یعنی وضو کرنے میں اور دعا کرنے میں اسی طرح تکلف سے اور زیادتی سے کام لیں گے۔ تو دعا میں جو اعتداء ہے وہ کیا ہے کہ ایسی چیز طلب کرنا جو لائق نہیں، اور وضو میں اس کی جو مقررہ حد ہے اس سے تجاوز کر لینا، جو مشروع اس کی حد ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے مشروع قرار دی ہے، تو یہ آپ کے لیے جائز نہیں ہے، بلکہ اسی پر اکتفا اور اقتصار کرنا چاہیے جو شرعی وضو ہے، جس پر سنت نبوی دلالت کرتی ہے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا ہے اپنے قول و فعل سے۔ پھر یہ بھی جان لے اے مسلمان کہ یہ جو وضو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی آپ پر ایک نعمت ہے، کیونکہ آپ ان اعضاء پر سے گزرتے ہیں انہیں دھوتے ہوئے دن میں 5 مرتبہ تقریباً، تو یہ ایک واضح علامت ہے، قیامت کے دن ایک امتیازی علامت ہے آپ کی، جس کے ذریعے سے آپ تمام لوگوں میں پہچانے جائیں گے، ممتاز ہوں گے کہ یہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرض ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان امتی یأتون یوم القیامت غرا محجلین من آثار الوضوء ومن استطاع منکم ان یطیل غرتهم فلیفعل، کہ بے شک میری امت بروز قیامت ان کے ہاتھ پیر پیشانیاں چمک رہی ہوں گی وضو کے آثار اثرات کی وجہ سے، اس طور پہ بلائے جائیں گے، پہچان لیے جائیں گے، تو تم میں سے جو بڑھا سکتا ہے اپنی اس چمک دمک کو تو وہ بڑھا لے، کر لے۔ تو یہ جو وضو ہے اس دنیا میں اپنے اعضاء کو دھوتے ہوئے ان پر سے گزرتے ہیں، انہیں پاک صاف رکھتے ہیں، تو قیامت کے دن ایک مسلمان کے لیے یہ وضو نور ہوگا اور اس کے آثار اس پہ ظاہر ہوں گے، جس کے ذریعے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو اس واضح علامت کے ذریعے جو امتیازی علامت ہے دوسروں سے ہٹ کے،
تمام امتوں سے ہٹ کے پہچان لیں گے۔ تو اے مسلمان، اللہ تعالیٰ کا اس نعمت پر شکر ادا کرو اور اس کا مزید فضل اس سے طلب کرو۔ اے مسلمان، اللہ تعالیٰ نے وضو کے اختتام پر آپ کے لیے یہ مشروع قرار دیا ہے کہ آپ دعا پڑھیں، جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ جنت کے 8 دروازے آپ کے لیے کھول دیتا ہے، ان میں سے جس میں سے چاہیں آپ جنت میں داخل ہو جائیں، جیسا کہ صادق و مصدوق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی۔ روایت ہے عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا توضأ المسلم ثم قال اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله الا فتحت له ابواب الجنة الثمانية يدخل من ايها شاء۔ جب کوئی مسلمان وضو کرتا ہے پھر یہ کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اور گواہی دیتا ہوں کہ بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہیں، تو اس کے نتیجے میں اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھل جاتے ہیں، جس میں سے چاہے وہ داخل ہو جائیں۔ اور ترمذی نے اس میں یہ بھی اضافہ کیا ہے دعا کے یہ بھی الفاظ ہیں، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، اے اللہ مجھے بہت زیادہ توبہ کرنے والوں میں سے، رجوع کرنے والوں میں سے بنا، اور مجھے بہت زیادہ پاک رہنے والوں میں سے بنا۔ تو جیسے اپنے ظاہری اعضاء کو پاک رکھتا ہے پانی کے ذریعے، تو اللہ تعالیٰ سے یہ بھی دعا کرتا ہے کہ اس کے دل کو مختلف بیماریوں امراض سے پاک رکھے، شرک سے، نفاق سے، تکبر سے اور خود پسندی سے۔ تو اے مسلمان، یہ جو عبادت ہے جب آپ اس کو ادا کر رہے ہوں تو اس میں اللہ تعالیٰ کے لیے مخلص ہوں اور آپ کا ارادہ اور قصد اللہ تعالیٰ کی رضا ہو، اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی اطاعت بجا لا رہے ہیں اور اس کا تقرب حاصل کر رہا ہوں، کیونکہ بے شک اللہ جل وعلا نے آپ کو اس کا حکم دیا ہے۔ سورۃ المائدہ میں فرمانے والی تعالیٰ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق، اے ایمان والو جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو دھو اپنے چہروں کو اور اپنے ہاتھوں کو کونیوں تک، وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین، اور اپنے سروں کا مسح کرو اور اپنے پاؤں کو بھی دھو ٹخنوں تک، وان کنتم جنبا فطہروا، اگر تمہیں جنابت لاحق ہو تو غسل کرو، طہارت حاصل کرو، ان کنتم مرضی، اور اگر تم مریض ہو، او علی سفر، یا تم سفر میں ہو، او جاء احد منکم من الغائط، یا تم میں سے کوئی قضاء حاجت کر کے آیا ہو، او لامستم النساء، یا تم نے عورتوں کو چھوا ہو یعنی ان سے جماع کیا ہو، فلم تجدوا ماء، پھر تم پانی نہ پاؤ، فتیمموا صعیدا طیبا، تو پاک مٹی کے ساتھ تیمم کر لو، فامسحوا بوجوہکم وایدیکم من، یعنی وہ مٹی لے کر مسح کرو اپنے ہاتھوں، چہروں اور ہاتھوں پر۔ ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج، اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ تمہارے لیے کوئی تنگی مشقت پیدا کرے، ولکن یرید لیطہرکم، لیکن چاہتا ہے کہ تمہیں پاک کریں، ولیتم نعمتہ علیکم، اور یہ کہ اپنی نعمت تم پر تمام کرے، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر کرو۔ تو وضو کے ذریعے پاکیزگی حاصل ہوتی ہے ہمیں، اور وضو کے ذریعے اللہ کی نعمت کا ہم پر اتمام ہوتا ہے، اور یہ عظیم ثواب حاصل ہوتا ہے اس معمولی اور چھوٹے عمل کے ذریعے سے، فضلا من اللہ و نعمہ، اللہ کی جانب سے نعمت اور فضل و کرم ہے۔ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ عَلَى كُلِّ حَالٍ وَفِي كُلِّ حَالٍ، بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه واتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم۔ پھر شیخ فرماتے ہیں خطبہ ثانیہ میں، الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ کما یحب ربنا ویرضى، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا الی یوم الدین، اما بعد۔ اے اللہ کے بندو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ میں سے کسی کے قدم میں دیکھا ایک چھوٹا سا حصہ ایسا رہ گیا تھا کہ جسے پانی نہیں پہنچا تھا، وضو کرتے ہوئے خشک تھا،
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کا اعادہ کرنے کا حکم دیا، لوٹانے کا، جو اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ ایک مسلمان کو چاہیے کہ اچھے طریقے سے کامل وضو کرے اور اس کی بھرپور کوشش کرے، لیکن ان وسوسوں کے بغیر جو میں نے ذکر کیے، جو وہم لوگوں کے دلوں میں بیٹھ جاتا ہے، بلکہ وہ جو شرعی وضو ہوتا ہے اس طریقے سے اس کو کامل اچھے طریقے سے کریں۔ پھر جان لے ایک مسلمان کے یہ جو اعضاء ہیں، یعنی جنہیں دھویا جاتا ہے، چہرے کو، دونوں ہاتھوں کو، سر کا مسح کیا جاتا ہے، دونوں پاؤں کو دھویا جاتا ہے، اگر ان اعضاء میں سے پر کوئی ایسی چیز لگی ہو جو پانی کو استعمال کرنے کے مانع ہو، یعنی پانی استعمال نہیں کیا جا سکتا، جیسے کہ کوئی زخمی ہو، اس پہ بینڈیج، پلاسٹر وغیرہ، کوئی مرہم پٹی اس نے کی ہو، اور کوئی ایسا حائل موجود ہو جو پانی کو اس عضو تک پہنچنے سے روکتا ہو، تو اسے چاہیے کہ اگر ممکن ہے تو اس کے اوپر مسح کریں۔ اگر ممکن ہے اس جگہ پر جہاں چوٹ لگی ہے اور اس کے اوپر کچھ باندھا ہے، اس حائل کے اوپر جو بھی چیز لگی ہے اس پر مسح کر لیں۔ اور اگر مسح کرنا بھی ممکن نہیں ہے، عذر ہے اس کے پاس کہ وہ مسح کرنے کے نتیجے میں بھی اس کو ضرر یا نقصان ہوگا، بڑھ جائے گا، تو پھر اسے چاہیے جب وضو پورا کر لیں تو اس حصے کا تیمم کر لیں جس کو دھونا ممکن نہیں تھا، عذر تھا اس کے پاس، یا پھر پانی کے ذریعے سے اس کا مسح کر لے اس حائل پر جو چیز لگی ہے یا بدھی ہے۔ اس کی دلیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں، آپ کے زمانے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سریہ، ایک لشکر بھیجا، اور اس لشکر میں سے ایک صحابی کو احتلام ہو گیا اپنے سفر میں، اور اس کے سر پہ چوٹ بھی لگی تھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے اس نے یہ دریافت کیا کہ کیا میرے لیے کوئی رخصت ہے کہ میں تیمم کر لوں؟ تو انہوں نے کہا ہم تمہارے لیے کوئی رخصت نہیں پاتے۔ فاغتسل فماتا، تو اس نے غسل کیا اور اس کی موت واقع ہو گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس بات کی خبر ہوئی تو آپ نے غصے کا اظہار فرمایا، قتلوہ قتلہم اللہ، انہوں نے اسے قتل کر دیا، گویا کہ اللہ انہیں برباد جو ہے بیڑا غرق کرے۔ الا سألوا اذا لم يعلموا، جب معلوم نہیں تھا، علم نہیں تھا، پوچھ نہیں سکتے تھے۔ انما شفاء العی سوال، لا علمی کا، جہالت کا علاج سوال کرنے کے سوا اور کیا ہے۔ انما كان يكفيه ان يعصب على جرحه خرقة ويمسح عليها، اس کے لیے یہی کافی تھا کہ جہاں اس کو چوٹ لگی ہے، ادھر جو اس نے مرہم پٹی کی ہے وہ باندھے اس کے اوپر اور اس کے اوپر مسح کر لیتا بس۔ تو اگر مسح کرنا ممکن ہو اس حالت میں تو مسح کریں، اگر اس میں بھی عذر ہو تو وہ تیمم کریں۔ اس عذر کے سبب سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مشروع قرار دیا ہے ایک مسلمان کے لیے۔ اسی طرح یہ بھی مشروع ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عند النوم، سوتے ہوئے بھی انسان وضو کر لے سونے سے پہلے، جیسا کہ البراء رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، اذا اتى احدكم المضجع، جب تم میں سے کوئی ایک اپنے بستر کی طرف آنا چاہیں، فلیتوضأ، تو وہ وضو کریں۔ اسی طریقے سے یہ بھی مشروع ہے کہ جب انسان کو غصہ آئے، غضبناک ہو، وہ غصہ آئے اسے، تو جو غضبان ہے، جسے غصہ آیا ہوا ہے، اسے بھی یہ حکم دیا گیا ہے کہ وہ وضو کریں، کیونکہ جو غصہ کرنا ہے وہ شیطان کی جانب سے ہے، والشیطان من النار، اور شیطان آگ سے ہے، اور آگ کو پانی بجھاتا ہے۔ اسی طرح وضو مشروع ہے لحم الجزور، اونٹ کا گوشت کھانے پر بھی، جیسا کہ البراء رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، توضؤ من لحوم الابل ولا توضؤ من لحوم الغنم، اونٹ کا گوشت کھانے پر وضو کرو، بکریوں کا گوشت کھانے پر وضو نہ کرو۔ تو ایک پوچھنے والے نے پوچھا کہ یا رسول اللہ انا توضؤ من لحوم الابل، کیا ہم اونٹ کا گوشت کھانے پر وضو کریں؟ فرمایا نعم، کہا ہاں۔ قال انا توضؤ من لحوم الغنم، قال ان شئت، پھر اس نے عرض کی کہ کیا ہم بکریوں کا گوشت کھانے پر بھی وضو کریں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم چاہو تو۔ اسی طریقے سے النوم المستغرق، جو گہری نیند ہوتی ہے، اسے بھی وضو ٹوٹنے کا سبب قرار دیا ہے کہ انسان کو ہوش نہ رہے اپنے وضو ٹوٹنے کا، اس حالت میں انسان کی نیند ہوتی ہے تو ضروری ہے کہ وہ وضو کرے، جیسا کہ
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العین وقاء السہ، کہ آنکھیں جو ہیں وہ انسان کے سرین کا یعنی دبر کا بندھن ہے، یعنی آنکھیں بند ہو گئی تو اس کے اعضاء ڈھیلے پڑ جاتے ہیں، کھل جاتے ہیں، ہوا خارج ہو جاتی ہے، اسے پتہ نہیں چلتا۔ اسی طرح چنانچہ جو نائم ہو، بالکل سویا ہو گہری نیند، تو اسے وضو کا حکم دیا جاتا ہے، اس چیز سے خلاصی حاصل ہو۔ اور وضو میں انسان چاقو چوبند ہو جاتا ہے، ایکٹیو ہو جاتا ہے، اور مسلمان کے لیے اس میں قوت ہے جو اس کی معاونت کرتی ہے، مدد دیتی ہے اپنے رب عز و جل کی اطاعت کے لیے، اطاعت بجا لانے میں، جس سے اسے یہ عظیم فضل اور خیر کثیر حاصل ہوتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ مجھے اور آپ کو توفیق دے ہر اس کام کی جسے وہ پسند کرتا ہے اور اس سے راضی ہوتا ہے۔ اس کے بعد شیخ حفظ اللہ نے وہ عام دعائیں کی ہیں مسلمانوں کے لیے جو خطبہ جمعہ کے آخر میں کی جاتی ہیں۔ ہم بھی دعا کرتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ تمام پاکیزگی کے احکام سیکھنے اور ان پر عمل پیرا ہو کر ہر قسم کی ظاہری باطنی طہارت اور پاکیزگی ہمیں عطا فرمائے، اور ہر قسم کی گندگی پلیدگی عقیدے کی ہو، اخلاق کی ہو، اعمال کی ہو، ظاہراً ہو، ان تمام سے تمام مسلمانوں کو محفوظ و معمون رکھیں۔ وسبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔